میں جیسے بتا رہا تھا کہ وہ محلہ جہاں ہم نے آنکھ کھولی، وہ گھر جہاں ہم گھومتے پھرتے اپنے بچپن کو دیکھ رہے تھے، وہ بہت سادہ سا گھر تھا۔ وہ محلہ بہت سادہ سا تھا۔ ریڈیو اصل میں ہمارے گھر میں نہیں تھا، بجلی کی لائن بھی ابھی ان گھروں میں نہیں لگی تھی، اور گلی میں بجلی کے بلب روشن ہوتے تھے۔ ہم گھر میں سبھی لالٹین استعمال کرتے تھے، کوئلے اور لکڑیوں کے چولہے جلائے جاتے تھے، اور بھیشتی یعنی ماشکی وہاں پانی ڈالنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہماری گلی میں جو بھیشتی تھے ان کا نام بڑے میاں تھا۔ وہ ہر گھر میں دو بڑی چمڑے کی مشک بھر کے پانی دے کے جاتے تھے، اور ہمارے گھر میں جب آتے تو ہمارے گھر کے اندر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے گھڑے تھے، وہ گھڑے اور بالٹیاں بھر کے چلے جاتے۔ دوپہر کو پھر ایک چکر لگا لیتے، اور اسی طرح سے گھر میں پانی آتا رہتا۔ جب کپڑے دھوئے جاتے یا نہایا جاتا تو پھر یہ بڑے میاں کے چکر بڑھ جاتے۔ بڑے میاں پان کھاتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، اپنے نام کے ساتھ بہشتی کہلانے پہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور امی انہیں اکثر چائے پیش کر دیتی تو وہ ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے ڈیوڑی کے پاس بیٹھ کے پیڑھی پہ اکثر بیٹھتے تھے، اور آلتی پالتی مار کے چائے کے سڑ کے لگاتے ہوئے انڈیا سے اپنی ہجرت کو یاد کرتے۔ امی نے یہاں کے بہت سارے لوگوں سے اپنا خلوص اور اخلاق بانٹا۔ لوگوں نے ان پر پھر اپنے شفیق ہونے کے ہنر کھول دیے۔ گلی کے کنارے ایک دکان تھی جو بیرو کی دکان کہلاتی تھی۔ بیرو کا اصلی نام تو معلوم نہیں، مگر محلے والے سارے اسے بیرو کہتے تھے۔ وہاں سے مجھے چھوٹی عمر میں چیزیں لانے کی اجازت تھی، اور امی اکثر دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہتی، میں جا کے دکان سے چیزیں لاتا۔ کبھی دور جانا ہوتا تو وہ سیاہ برقع اوڑھ لیتی اور میرے ساتھ چلتی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارا علاقہ جہاں اس کے بہت سارے حصے بہت بدنام اور برے ہیں، کیونکہ مجھے تو اپنے محلے کے لوگ بہت ہی اچھے، شریف اور سادہ اور عمدہ لگتے تھے۔ یہ جو محلے تھے ان میں بیرو کے ابا کے بہت سارے مکانات تھے۔ پارٹیشن یعنی تقسیم کے بعد پاکستان میں بہت سارے مکانوں کے واحد مالک وہی بن گئے تھے۔ بڑے بڑے دالانوں والے سارے مکان انہوں نے کرائے پہ چڑھا رکھے تھے۔ بہت ساری دکانیں، گلیاں انہیں کرایہ ادا کرتی تھیں، اور اکثر وہ محلہ میں کرسی میز بچھائے بیٹھے نظر آتے تھے۔ روب سے لوگوں کے لیے فیصلے بھی کرتے تھے، اور منشی کی مدد سے پیسے کا لین دین بھی کرتے تھے۔ ان کی عمارت کا اور ان کی جاہ و جلال کا اظہار ان کے گھر میں بچھی ہوئی رنگین نقش و نگار والی ٹائلوں سے، کھڑکیوں سے، روشن دانوں پہ رنگین شیشوں سے، اور بجلی سے چلنے والے چند عدد پنکھوں سے، اور عمدہ بہت شاندار ڈیکوریشن والی ڈیوڑیوں سے ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے جو دو گھر تھے ان میں بہت سارے جڑے ہوئے مکان سارے کے سارے بیرو کے ابا کی تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گئے جب بہت مشکل تھی اس بیرو کے خاندان کے لیے۔ وہ بوڑھے ابا اچانک بیمار پڑے، اور بیمار پڑتے پڑتے بالکل چارپائی سے لگ گئے۔ بیماری بڑھتی گئی۔ وہ دن میرے لیے بھی بہت عجیب تھے کہ میں نے پہلی مرتبہ کسی بیمار کو دیکھا اور لوگوں کو آتے جاتے باتیں کرتے، ان کی عیادت کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے
عجیب و غریب حرکات و سکنات دیکھی۔ علالت میں دروازے پہ حکیم آتے، ڈاکٹر آتے، مولوی صاحب بھی تشریف لاتے، اور ادویات بدلتی جاتی، نئی نئی چیزیں آتی، مگر بیماری تھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں اکثر دیوار پہ چڑھ کے اوپر بیٹھ جاتا اور گلی میں وہ سبز دروازہ مجھے سامنے نظر آتا جس پہ لوگوں کا آنا جانا جاری تھا۔ پھر باتیں ہی باتیں افواہوں کی صورت اختیار کر گئیں، اور بہشتی نے دروازے پہ آ کے خبریں سنانا شروع کر دیں۔ لوگوں میں طرح طرح کی چہم گوئیاں ہونے لگیں، اور کوئی کہتا کہ جان اصل میں اٹکی ہوئی ہے، کبھی کوئی بتاتے کہ اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ٹیڑھے ہو گئے بابا، مگر ہیں بڑے سخت ظالم، سخت جان ہیں، اور موت کی کشمکش میں اور حیات کی کشمکش میں گرفتار ہے۔ میں بھی اسی دنیا کو دیکھ رہا تھا، اور اپنے سامنے ویرو کے ابا کا یہ حال دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس گھر کے لوگ سارے انتہا کی اذیت میں تھے، بے چینی بے تحاشا بڑھ رہی تھی۔ قرآن پاک بھی پڑھا جا رہا تھا، مسجد سے بوڑھے امام مسجد آتے، اور اکثر رونا اور کرہانا بھی ساتھ ساتھ ہوتا۔ مسجد امام بولتے کہ صدقہ کرو تو وہ صدقہ شروع کر دیتے۔ وہ کہتے جان اٹکی ہوئی ہے، اس کے لیے صدقے کی بڑی سخت ضرورت ہے، تو گھروں کے سامنے بکروں کی قربانیاں خدائے راہ میں شروع ہو گئیں۔ ان کے بیٹے ریلوے روڈ سے بکرے لے آئے، گلی کے اندر باری باری لٹا کے قربانیاں کرنے لگے، گوشت کاٹنے اور تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چارپائیوں پہ چادروں پہ پڑا گوشت اور ہڈیاں، گلی میں بکروں کی آوازیں، محلے میں سب لوگ مصروف اور جیسے بیدار ہو گئے ہوں۔ پھر وہی کراہنے کی، رونے کی اور قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں۔ تیز دھوپ میں اور دوپہر کے وقت میں اکثر دیوار پہ کھڑا ہو کے یہ منظر دیکھتا۔ جب تیسرا بکرا کاٹا جا رہا تھا تو بلند آواز میں اس مکان سے آوازیں آنے لگیں، پھر رونے پیٹنے کی صدائیں پھیل گئیں، محلے میں بھاگ دوڑ تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں برقع پہنے ہوئے سامنے والی بوڑھی عورت آ گئی اور بتانے لگی بابے کی آنکھیں پتھرا چکی تھی۔ جب بکرے کاٹے جانے لگے تو اس کی ناک بھی ٹیڑھی ہو گئی، اس کی کان کی نوئیں بھی چپک گئی، وہ بے جان سا چہرہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ پیروں کے انگوٹھوں سے تھرتھراہٹ سی دکھائی دے رہی تھی جو پنڈلیوں تک کھسکتی ہوئی اوپر آ رہی تھی۔ پھر وہ بولی میں نے دیکھا کہ اس کی روح جیسے اس کے پہلو سے نکل کے حلق تک آئی اور باہر آ گئی، تب جا کے اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی، ایسا لگا جیسے فرشتوں نے حلق سے روح کو بس کھینچ کے ہی نکالا ہو۔ پھر وہ سارے دروازے کی طرف نکل گئے۔ میں نے خود دیکھا کہ دروازے سے نکلتے سفید برقعے، جن کے بڑے بڑے قد تھے اور دراز قد تھے، اور معدوم ہوتے ہوئے بھاپ بنتے ہوئے، اور دور چمکتا ہوا آسمان اور تیز دھوپ۔ جب رونے کی صدائیں بلند ہو گئیں تو سب گوشت اٹھا کر کہیں دور لے گئے، چارپائیاں گلی میں بچھ گئیں، اور پھر پتہ چلا کہ بابا جی گزر چکے ہیں۔ عورتیں کالے اور سفید برقعے پہن کے اس گھر میں جانے اور آنے لگ گئیں۔ پھر دیگیں پکانے کا انتظام شروع ہو گیا۔ امام دین نائی آ گیا اور آ کے دیگوں کی نگرانی کرنے لگا۔ اس کے بچے اور وہ مل کے یہ کام وہاں کرتے تھے۔ لگتا تھا مرنے اور جینے میں کھانا اور کھانا پکانا ہی آسودگی ہے۔ میں دیوار پہ بیٹھا یہ سلسلے حیرانگی سے دیکھتا تھا۔ صدقہ اور خیرات جہاں بہت ساری بلائیں دور کرتا ہے، اس بار موت کی اذیت سے چھٹکارے کا باعث بھی بن گیا۔ زندگی کی یہی مصروف اور امر لگی ہوئی موت بھی
اور پھر اس بوڑھی عورت کی باتیں مجھے اکثر یاد آتی رہی.